میں پڑھا لکھا ہوں، نادرا میں جاب کرتا ہوں، الحمدللہ اچھی نوکری ہے، لیکن میری بیوی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ میٹرک پاس ہے۔ میری کزن ہے، بس بڑوں کی ضد سے شادی ہو گئی ہماری۔ وہ ماشاءاللہ پیاری ہے، لیکن مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی، کوئی ماڈرن سی لڑکی لائف پارٹنر ہوتی۔ اسے میں ہر بات پر ڈانٹ دیتا تھا۔ میری بیوی آج تک میرے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولی، مگر میں اسے ہمیشہ ان پڑھ جاہل کہتا ہوں، اس سے اکتایا سا رہتا ہوں۔ میں نے ایک دن کسی بات پر اسے تھپڑ مار دیا تھا، وہ خاموش رہی۔ میں اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا۔ گھر آیا، اس نے میری فیورٹ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر غصہ کرتی یا انا میں کہتی کہ بھاڑ میں جائے، جو تھپڑ مارتا ہے اس کے لیے کیوں میں اتنا کچھ کروں۔ صبح اس کو ذلیل کر کے گیا تھا، وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ رات کو آیا تو وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میرے لیے بیڈ پر ہی کھانا لے کر آئی۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے کہنے لگی، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ہر روز کپڑے چینج کر کے جایا کریں، میں دھو دیا کروں گی۔ آپ کے سب کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہوتے ہیں، آپ کیوں 2 دن ایک ہی ڈریس پہنتے ہیں؟ میں نے کھانا کھایا، ٹی وی دیکھنے لگا، پھر میرے کندھے پر سر رکھ لیا۔ کہنے لگی، آپ کیوں مارتے ہیں مجھے؟ میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کرتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کا سر میرے کندھے پر تھا۔ مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ جب دیکھا تو آنکھیں بند کیے ہوئے سر میرے کندھے پہ، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میرا بازو زور سے اپنے سینے سے لگا کر بولی، کچھ نہیں، بس مجھے اپنے کندھے پر سر رکھنے دیں۔ پھر میں نے پوچھا، بتاؤ کیا ہوا؟ اس بار میرا لہجہ ذرا نرم تھا۔ کہنے لگی، پتہ ہے آپ نے صبح غصے میں مجھ سے کیا کہا تھا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، آپ کہہ رہے تھے چھوڑ دوں گا تم کو، بہت تنگ ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکی سی بند ہو گئی، آواز کانپنے لگی۔ وہ بہت روئی تھی، لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کب کہاں کسی کو سمجھ پاتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی بہت رکھتی ہے، مگر میں کیا کرتا، وہ مجھے اچھی بالکل نہیں لگتی تھی۔ خام خواہ اس میں نقص نکالتا رہتا۔ میرے ساتھ ایک لڑکی آفس میں جاب کرتی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا۔ میرے اس کا ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے بہت پسند کرنے لگی۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ گھر آتا تو میری بیوی پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا بنا کر رکھتی تھی۔ وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ہر وقت اپنی کولیگ کی یادوں میں کھویا رہتا، کام سے فارغ ہو کر اسے گھمانے لے جاتا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی زیب النساء، اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ دوسری بیوی نے اس شرط پر شادی کی تھی کہ تم پہلی بیوی زیب النساء کو طلاق دے دو گے۔ میں نے بھی اس کی شرط مان لی تھی، کیونکہ میں تو پہلے بھی اسے ناپسند کرتا تھا، بس کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں کام سے گھر آیا۔ اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ کچن سے آواز دی، آپ ہال میں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے لاتی ہوں۔ مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی خوشی کا، میں تو بس جلدی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑو پکوڑے، میرے پاس آؤ جلدی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن میری بلا سے میں اپنی دوسری بیوی کے عشق میں مبتلا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکوڑا پکڑا ہوا تھا، میرے پاس بیٹھی مسکراتے ہوئے بولی، آج اللہ کتنا مہربان ہے۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا، زیب النساء، کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ پھر میں نے یہی جملہ مزید 2 دفعہ دہرا دیا۔ اس کے ہاتھ سے پکوڑا گر گیا۔ میں نے اسے کہا، اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی، دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید آواز دینا چاہتی تھی مجھے، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چلا گیا، خدا جانے کب اس کا بھائی آیا، کب وہ گئی۔ دوسرے دن میں واپس آیا، دیکھا چولہے پہ تیل والی کڑھائی پڑی ہوئی تھی، ایک ٹرے میں پکوڑے پڑے تھے، چائے کپ میں ویسے کی ویسی تھی۔ اس نے بریانی بھی بنا رکھی تھی۔ کمرے میں گیا، سب کچھ سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا پڑا ہوا تھا۔
लेकिन बेड पर एक पेपर भी पड़ा हुआ था। मैंने वो पेपर उठाया। इस पर ज़ेबुन्निसा की रिपोर्ट थी। वो माँ बनने वाली थी। शायद वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने इस पर क़यामत गिरा दी। वक्त यूं ही गुजरता गया। आज मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी पढ़ी लिखी बीवी है, लेकिन ज़्यादातर खाना अब हमारे घर होटल से आता है। अब बिरयानी नहीं बनती हमारे घर, क्योंकि मेरी दूसरी बीवी को पसंद नहीं है। पहले मैं हर रोज़ ड्रेस चेंज करता था, अब एक ड्रेस 5 दिन पहनता हूँ। मेरी दूसरी बीवी मुझे बात बात पर डांट देती है। अब मैं तन्हाई में बैठकर बहुत रोता हूँ। मुझे ज़ेबुन्निसा बहुत याद आती है। तलाक के बाद सुना है वो बहुत बीमार हो गई थी, जिससे इसका हमल ज़ाया हो गया था। मैंने आज भी इसकी तहरीर संभाल कर रखी हुई है। जब भी पढ़ता हूँ तो बहुत रोता हूँ। मैंने बहुत जुल्म किया था इस पर। वो बेचारी बेकसूर थी, वो बर्बाद हो गई। मैं इसे ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे अब सुकून नहीं आता। हर वक्त दिल में एक बोझ सा रहता है। मेरे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, पढ़ी लिखी जॉब करने वाली बीवी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं मिलता। मैं ज़ेबुन्निसा को वापस लाना चाहता हूँ। इसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं शायद अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म होता जा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म ही नहीं होते। मैं क्या करूँ? मुझे ज़ेबुन्निसा के पास जाना है। मैं आज चीख चीख कर कहता हूँ। वो अनपढ़ नहीं थी, बल्कि मैं जाहिल दरिंदा था। मर्द कितनी आसानी से किसी शहज़ादी को बर्बाद कर देते हैं। मुझे अल्लाह ताला से अब डर लगता है। मैं क़यामत के दिन कैसे इसका सामना करूँगा? हम मर्द जानते हैं इसको गाली भी दे लेंगे तो सुनने के सिवा इसके पास और क्या ऑप्शन होगा। हम जी भर कर जलील करते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, कभी तो सबके सामने बेइज्जत कर देते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है, ना वो नाराज़ होती है, ना वापस गाली देती है। वो अपनी रूटीन की तरह खाना भी बनाती है, झाड़ू पोंछा भी करती है, थकती भी नहीं थी, शिकवा भी नहीं करती थी। और फिर मैंने इसे तलाक देकर रुस्वा कर दिया। मेरी ये कहानी मुझ जैसे बदबख्त मर्दों तक पहुंचाना, इससे पहले कोई मेरी जैसी गलती करे, वो समझ जाए शायद मेरे दिन अब बहुत कम रह गए हैं। जवानी में बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने बीवी जैसा वफादार नहीं देखा। न जाने हम मर्द भी कैसे अनापरस्त होते हैं। ज़माने भर की सख्तियाँ झेल कर गाली बीवी को देते हैं, गुस्सा किसी पर भी हो, बातें बीवी को सुनाते हैं। औरत भी कितनी पागल होती है। जब हम सफ़र बन जाती है तो अपना वजूद भूल जाती है। प्लीज़ मेरे ऐसे मर्दों से गुजारिश है कि अपनी बीवी की कदर करें।